شکر گزار ہوں۔ اس وقت میں خوبصورت تصویر دیکھ رہا ہوں اپنے ساتھیوں کی جو حرم مبارک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کربلا معلیٰ میں حاضر ہیں جناب سید حسام الدین مہاجری اور ان کے ساتھ جناب سجاد صاحب جو کشمیر سے وہاں تشریف لے گئے ہیں زیارت کی غرض سے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس موقع پر میں آپ کے نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں، وہ بھی کربلا کی مقدس سرزمین پر۔ تسلیت اور تعزیت، اور بتائیے کیا صورت حال ہے مہاجری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ باقر بھائی آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور آپ کے توسط سے تمام محترم اور معزز ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ جی عرض یہ ہے کہ یہاں پر جو صورتحال ہے، بات جو کہنا ہے مجھے یہ ہے کہ اب آج دیکھیے جیت کس کی ہوئی ہے۔ جو جنگ ہوئی تھی 1400 سال پہلے، اب نتیجہ دیکھیں جیت کس کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک یہ جیت اسی کی ہوگی جو حق پر ہے۔ جی ہمارے ساتھ ہیں، حاضر ہیں جناب کرگل سے تشریف لے آ چکے ہیں جناب سجاد حسین، جو کہ بہت ہی ہمارے بہترین انداز میں ہمارے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں وہاں سے، تو میں نے ان سے گزارش کی یہاں پہ آ جائیں۔ وہ رپورٹر کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین نوحہ خان بھی ہیں۔ سجاد صاحب بسم اللہ۔ سب سے پہلے میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور ایک نوحہ تمام ناظرین اور جی ارشاد۔ تمام لوگوں کی خدمت میں جی اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، جب ظلم کی سیاہی ہر سمت چھا چکی تھی، تعلیم مصطفیٰ کو دنیا بلا چکی تھی۔ ابن معاویہ تھا شبیر کے مقابل، اسلام کا کلیجہ ہندا چبا چکی تھی۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، زہرا کے لاڈلے پہ جاں اپنی وار دیتا، تبلیغ مصطفیٰ کا قرضہ اتار دیتا۔ پر کی طرح سے میں بھی اعداء سے جنگ کر کے انسانیت کا چہرہ خون سے نکھار دیتا۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں۔ یہ ہر ایک آزادار کی خواہش ہے حسام الدین جی۔ ارشاد۔ شبی شہ کی طرف جو بڑھتا وہ ہاتھ کاٹ دیتا، میدان جنگ سارا لاشوں سے بانٹ دیتا، جز موت اور کہیں بھی جائے امان ملتی، دل زندگی سے سب کا ایسا اچاٹ دیتا۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، مولا بجبر قسمت دل میں رہی یہ حسرت،
حاصل ہوا نہ مجھ کو سرمایہ شہادت، اشک عزا کی بارش کرتی رہیں گی آنکھیں، سینہ زنی کروں گا اس غم میں تا قیامت۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، اور میرا سلام ان پر جو تشنہ لب رہے ہیں بے جرم کربلا میں، جن کے گلے کٹے ہیں، گوڑوں سے روند ڈالی آدان جن کی لاشیں، تبتی ہوئی زمین پر جو بے کفن پڑے ہیں۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، اور وہ شام غم، وہ خیمے، وہ آگ، وہ فضائیں، بچوں کی سہمی سہمی وہ مسترف غائیں، اولاد فاطمہ پر کیا کیا ستم نہ ٹوٹیں، اہل حرم کے سر سے چھینی گئی ردائیں۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، جبرن سے آ رہی تھی آواز استغاثہ، پردرد کس طرح تھا انداز استغاثہ، شاید نہ تھا جہاں میں کوئی سوائے اصغر، ہوتا جو راہ حق میں دم ساز استغاثہ۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں۔ اور یہ آخری مصرع ارشاد۔ ہر شام ہر بزم ہر زباں پہ ہے کربلا کے چرچے، تا حشر کم نہ ہوں گے آل با کے چرچے، عباس با وفا سے داد وفا جو ملتی، کرتا ہر ایک مورخ میری وفا کے چرچے۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ سجاد صاحب، بہترین طریقے سے آپ نے نوحہ پڑھا۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ ماشاءاللہ رپورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے نوحہ خوان بھی ہیں، یہ توفیق الہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اسی سلسلے میں آپ کی توفیقات اور مزید بڑھتے جائیں گے۔ میں گزارش یہاں پہ یہ کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی بڑی تعداد کشمیر سے ہے جی، تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ کیا عشق حسین کے بارے میں وہاں پہ کچھ ہمارے دوسرے ناظرینوں کے لیے کچھ تفصیل بتائیں۔ چاہے آپ جموں کشمیر کی بات کریں، لداخ کی بات کریں، گلگت بلتستان کا علاقہ ہوا، یہ پورا خطہ اس وقت ماتم کنا ہے، جگہ جگہ یا حسین کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والے افراد کی کثیر تعداد موجود ہے، اس کے علاوہ وہ جو غیر مسلم برادری کے لوگ بھی ان
مجالس میں ان عزاداری کے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، اور خود جموں وغیرہ میں یہ ایک عام روایت ہے کہ جہاں ہندو برادری کے لوگ، سکھ برادری کے لوگ بھی عزاداری کے ان ماتمی جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مسلمان شیعہ تو جلوس میں شامل ہوتے ہیں، غیر مسلمان کیوں شیعہ؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہیں حسین سے، اور دیکھا کیا ہے انہوں نے حسین سے؟ امام حسین، دراصل امام حسین حریت کا نام ہے، شرف کا نام ہے، عزت و وقار کا نام ہے، خودداری کا نام ہے، اور ہر مستضعف کے لیے ایک امید کی کرن جو ہے مولا حسین علیہ السلام ہے۔ اور دنیا میں جہاں بھی کہیں بھی آپ پسماندہ قومیں دیکھیں گے، جو مستضعف قومیں دیکھیں گے، جنہیں مظلوم بنایا گیا ہے، اسیر بنایا گیا ہے، لاچار بنایا گیا ہے، ان قوموں کے اندر ایک انس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک والہانہ جذبہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام، ان کا وجدان ان کو اس کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، کربلا ایک کیمیا ہے، ایک ایسی کیمیا ہے کہ یہ پوری دنیا کو، دنیا کے مستضعفین کو، دنیا کے مظلومین کو، اور دنیا میں ہر اس انسان کو جو خوددار ہے، حریت پسند ہے، آزاد خیال انسان ہے، جو بابصیرت ہے، شجاع ہے، یا وہ جو کمالات ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے، ان تمام کمالات کا جو مرکز و محور ہے وہ کربلا ہے۔ اور جتنا مستضعفین اور جو آزادے لوگ ہیں، جو کہ حریت پسند لوگ ہیں، وہ حسین سے عشق کرتے ہیں، وابستہ ہیں، اتنا ہی خوف زدہ ہیں ظالم بھی۔ جیسے اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے، چاہے رابندر ناتھ ٹیگور جی ہیں، مہاتما گاندھی جی ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو ہوئے، ان سب نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، نیلسن منڈیلا جو ہے، جتنے بھی دنیا میں حریت پسند انسان گزرے ہیں، ان سب نے اگر کہیں سے روشنی حاصل کی ہے تو وہ حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ان 1400 سالوں میں کوئی اور آئیڈیل نہیں ملا ان کو، صرف حسین پہ رجوع کرتے ہیں۔ جیسے جوش نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو جہاں جہاں انسان کی عقل اور شعور بیدار ہوگی، وہاں وہاں حسین علیہ السلام کا ذکر آپ کو سامنے آئے۔ جی سجاد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہمیں 10 منٹ کا کہا گیا تھا، لیکن الحمدللہ ہم ابھی 15-20 منٹ سے بات کر رہے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ لیکن ابھی مجھے مسلسل اشارے کیے جا رہے ہیں کہ بس دوسرے چینلوں کی باری ہے، وہ انشاءاللہ آن ایئر جائیں گے۔ جی باقر کاظمی صاحب، ابھی آہستہ آہستہ ہم پروگرام آپ کے حوالہ کرنا چاہتے ہیں۔ صرف میں اتنا ہی بتاؤں کہ جتنے بھی ناظرین ہیں، میں اور میرے ساتھی، ہم سب ان کی طرف سے نائب الزیارہ ہیں، اور یہاں پہ مولا امام حسین کے طرف جا کے اور سب کی طرف سے ہم یہاں پہ سلام عرض کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ دعا میری یہ ہے کہ آپ سب کو بھی یہ توفیق مل جائے کہ ارض کربلا میں آ کے مولا کی زیارت کریں، اور کیونکہ اگر آپ کربلا آ گئے تو باقی سب چیز حل ہو جائیں گے۔ صرف کربلا آپ کو مل جائے تو باقی دنیا مل گئی آپ کو۔ کیا کہنے مہاجری صاحب، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میری طرف سے سجاد بھائی کو بھی خصوصی شکریہ ادا کیجیے۔ بڑی لاجواب گفتگو فرما رہے تھے شخصیت امام حسین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اور وہ عزم اور وہ جذبہ جو ملتا ہے امام حسین سلام اللہ علیہ سے، بہت اچھی اور بڑی مفید گفتگو۔ اور جو وہ آرزو کر رہے تھے، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو وہاں بیٹھ کے آرزو کرے، کربلا میں بیٹھ کے آرزو یہ کرے، میں میدان کربلا میں، کاش میں میدان کربلا میں ہوتا۔ یہ احساس ہے جو ناقابل بیان ہے۔